اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ علی اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من الآن الی یوم لقاء اللہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء صدق اللہ العلی العظیم۔ جناب کوئی 20 سالوں سے ہمارے لوگ پاکستان میں قتل عام ہو رہے ہیں۔ کسی بھی ریاست کا باشندہ کم سے کم اتنا حق رکھتا ہے کہ اگر اس کا کوئی بندہ قتل ہو جائے تو اس کے قاتل کو ریاست لے کر اسے قرار واقعی سزا دے۔ ہزارہ قوم اپنے اس آبادی کے تناسب سے پورے پاکستان کے اقوام کی بنسبت سب سے زیادہ فوج میں دیگر میدانوں میں اپنے خون پسینہ گرا چکے ہیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ہمارا حصہ ہے۔ 65 کا ہیرو جناب جنرل محمد موسیٰ خان ہزارہ ہو یا کھیل کے میدانوں میں ہمارے جوان ہو یا وطن کی تعمیر و ترقی کے دیگر میدانوں میں ہماری زحمات ہو، لیکن اس باوفا قوم کو وطن کے اس باوفا بیٹے کے ساتھ 2000 ہمارے شہداء ہو گئے ہیں۔ تمام شہداء ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن میں اپنی بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک شہید کے خاندان سے میرا تعلق ہے، میرا بھتیجا شہید ہوا ہے 2009 میں۔ آج تک مجھے یہ پتہ نہیں کہ میرے اس جوان بھتیجے کے قاتل کو پکڑا گیا ہے یا نہیں۔ کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ شیخ صاحب آپ سینئر سیاسی شخصیت ہے، سوری صاحب آپ اس شہر کے معزز ہیں، جناب وزیر داخلہ آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ آپ تشریف لائے ہیں غم کے اس ماحول میں، ہم آپ کو خوش آمدید کبھی نہیں کہیں گے، لیکن آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جلدی تشریف لائیں، لیکن یہ دھرنا اس وقت ختم ہوگا جب تمام مطالبات کے سلسلے میں امن درآمد ہو۔ یقین دہانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آغا سید رضا سے صدا کروں گا کہ وہ جو مطالبات کمیٹی بنی ہے جس میں شہداء کے لواحقین بھی ہے، علماء بھی ہے، اس میں ہزارہ ٹاؤن کے جو معاہدین ہیں وہ سبھی جمع ہیں، اور کچھ 6-7 نکتے ہیں مطالبات کی صورت میں، وہ آغا رضا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بر محمد و آل بیت محمد بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسا کہ پریس بریفنگ میں آپ سب کے سامنے یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک 14 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، اور 14 رکنی کمیٹی میں شہداء کے لواحقین کو اولیت دی گئی تھی کہ جو ان کے ڈیمانڈز ہیں وہی ہم سب کے اور دھرنے کے شرکاء کے ڈیمانڈز ہیں۔ تو سب سے پہلے ڈیمانڈ ہم سب کی 22 سالوں سے یہی رہی ہے کہ ہمیں جینے کا حق ملنا چاہیے۔ ہم اس ملک کے شہری ہیں،
ہمارے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، قرار واقعی سزا دی جائے. صرف وہ ہاتھ جو کہ استعمال ہوئے ہیں وہ نہیں، بلکہ ان کی سرپرستی کرنے والے، ان کے سہولت کار اور فنڈنگ کرنے والے، ان سب کا قلقمہ ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی جرت نہ کرے اور سوچے بھی نہ. اینڈ دین دوسرے نمبر پر کاغذ نہیں ہے، مچھ روٹ پر اور ڈگاری، یہ وہ روٹس ہیں جہاں پہ کوئلے کی کانیں ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ شاید 1000 سے بھی زیادہ ہو، ہمارے مزدور کانکن وہاں کام کرتے ہیں. اب اگر ایک مرتبہ یہ روایت چل نکلی ہے تو یہ نہ ہو کہ کل کو خدا نخواستہ پھر دوبارہ جیسے سبزی فروشوں کے ساتھ ہوا، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، کئی مرتبہ جو سبزی فروش کوئٹہ شہر سے باہر جاتے تھے سبزی لانے کے لیے، ان کو چن چن کے مارا گیا 3-4 مرتبہ. تو ہم سیکیورٹی چاہتے ہیں ان سارے رستوں پہ جہاں ہم ٹریول کرتے ہیں. اور شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ ہم کنفائنمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. وی آر ٹوٹلی کنفائنڈ. محدودیت ہے ہماری زندگیوں میں. 1.5 کلومیٹر کے علاقے میں علمدار روڈ پر مشرق کی طرف ہم مقید ہیں اور یہاں ہزارہ ٹاؤن میں شاید 3-4 کلومیٹر مربع کلومیٹر میں ہم مقید ہیں. ہم کہیں سے آتے ہیں تو 100 مرتبہ ہمیں اپنی شناخت کروانا پڑتی ہے، لیکن ایک دہشت گرد کیسے دندناتا ہوا آتا ہے اور لوگوں کو ذبح کر کے چلا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے سیکیورٹی فورسز کی موجودگی میں. اسی طرح سے کوئٹہ تفتان کا روٹ ہے، کوئٹہ کراچی کا، کوئٹہ اسلام آباد کا. ہمارے تاجر، ہمارے مسافر اور ہمارے زائرین ان رستوں سے جاتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتے ہیں. علاقے کے اندر اگر کوئی اسکول ہو تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز یو آر ناٹ ایبل ٹو گو فار ہائر ایجوکیشن، یا پھر شہر چھوڑ کے کہیں جانا پڑتا ہے. اسی طرح سے تاجر حضرات، آپ کو یہ جان کر افسوس بھی ہوگا اور حیرت بھی ہوگی کہ ہمارے جتنے بھی تجار تھے شاید مور دین 95% اپنا سب کچھ بیچ باچ کے انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ایسا کرنے پہ مجبور کیا گیا. تو ان تمام راستوں کی، اور پھر جیسے شروع میں نے کہا کہ ہمیں جینے کا حق چاہیے. ہم سے جینے کا حق صرف باڈی وائز نہیں چھینا گیا، نفسیاتی طور پر، اقتصادی طور پر، ہر طریقے سے ہمیں ٹارچر کیا گیا ہے اور ابھی تک ٹارچر ہو رہے ہیں. لواحقین کے کمپنسیشن کا مسئلہ جب آتا ہے، انسانی جان کی کوئی قیمت ہوتی نہیں ہے، لیکن آپ خود سوچئے کہ ایک گھر سے ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں 5 لوگ ذبح ہوئے ہیں. تو انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن کمپنسیشن کے سلسلے میں رلتے رہیں گے، یہ خوار ہوتے رہیں گے. اس لیے ایٹ دا اسپاٹ ان کی سنوائی ہو اور یہیں پر ان کے کمپنسیشن کی ادائیگی اگر ہو تو، بلکہ ہونا چاہیے تاکہ ان کو زحمات سے نہ گزرنا پڑے. ہمیں صوبائی کابینہ سے بہت ساری شکایات، ان کو چاہیے تھا کہ کل آ کے سنوائی کرتے، اور یقین جانیے اگر وہ کل آتے تو شاید لوگوں کو اس سردی میں اتنی زحمت نہ اٹھانا پڑتی اور آپ کو بھی یہ زحمت نہ کرنا پڑتی. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ صوبائی کابینہ کو فوراً مستعفی ہونا چاہیے، وہ اپنا استعفیٰ پیش کرے.
کیونکہ اس حکومت کے ساتھ ہمیں نہیں توقع کہ آئندہ ہمیں کوئی کسی قسم کی ریلیف کا تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم تو ہر دن بونس میں گزار رہے ہیں. ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بونس میں ہمیں 24 گھنٹے مزید مل گئے. اور JIT طرز کی ایک آپ جوڈیشری کمیٹی کا اعلان کریں کہ نہ صرف موجودہ جو یہ واقعہ ہوا ہے بلکہ 22 سالوں سے ہماری جو نسل کشی کی گئی ہے، کم از کم ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے قاتل پکڑے کیوں نہیں گئے، ان کی سرکوبی کیوں نہیں کی گئی. یہ ہماری استدا آپ سے. اور مچ انتظامیہ کی برطرفی اور ان کو شامل تفتیش ہونا چاہیے. ان کو شامل تفتیش کیا جانا چاہیے کہ ان کی موجودگی میں یہ سب ہوا کیسے. اگر سلاٹر ہاؤس میں 10 جانور بھی ذبح کرتے ہیں تو شاید اس میں بھی 2-3 گھنٹے لگیں گے. انتہائی آرام سے آتے ہیں لوگ، ہاتھ پیر باندھتے ہیں، آنکھوں پہ پٹیاں باندھتے ہیں اور چھوٹے چاقوؤں سے ذبح کرتے ہیں اور نکل کے چلے بھی جاتے ہیں. ظاہر ہے اس سارے کام میں کوئی 5-10 منٹ تو نہیں لگے ہوں گے. ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کہاں تھیں؟ تو میرے خیال میں ان سب کو جن کی وہاں ڈیوٹی تھی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی فورس سے ہو، FC سے ہو، لیویز سے ہو یا پھر پولیس کے محکمے سے ہو، ان سب کو شامل تفتیش کیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو باور ہو کہ ان کی سنوائی ہو رہی ہے اور آئندہ اس طرح کی لیکسٹی یا ریمسنس کا مظاہرہ کوئی دوسرا نہ کرے. مسنگ پرسنز کے حوالے سے ہے کہ اگر تو وہ مجرم ہیں تو ان کو عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش کیا جائے. اگر ڈینیل پرل کے قاتلوں کو، خالد عمر شیخ کو کونے قدروں سے نکال کے اور اس کے سہولت کاروں کو نکال کے عدالت کے کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں یہ سب کیوں نہیں ہو سکتا. کم از کم پتہ تو چلے کہ آیا زندہ ہے، مر گئے ہیں یا مار دیے گئے ہیں. اور ایک اور کہ ایک جوان لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پہ شہید کیا گیا، شہید اسماعیل. ان کے قاتلوں کا کچھ نہیں پتہ چلا، جبکہ یہیں اسی علاقے میں ہمارے ایک پشتون بھائی کو مار دیا گیا یا شہید کر دیا گیا اور فوری طور پہ گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں اور لوگوں کو معطل بھی کیا گیا. یہ ڈبل اسٹینڈرڈز کیوں ہیں ہمارے ساتھ؟ ہم ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، ہم دنیا و جہاں میں ہزاروں لوگ ہمارے کام کرتے ہیں اور زر مبادلہ اسی ملک میں، اسی شہر میں بیچتے ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو یہاں سے اربوں ڈالر، اور آپ ٹی وی پر اور پرائم منسٹر بھی ہمیشہ ٹی وی پر یہی شکوہ کرتے ہیں کہ بعض ایلیمنٹس کروڑوں بلکہ اربوں ڈالر پاکستان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے دوسرے ممالک میں بیچ کے وہاں زندگی گزار رہے ہیں. ہم قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ، اور آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے ساتھ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں، پرسسٹنسی کیوں نہیں ہے یہاں جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو
as far as we are concerned, ہمیں persistency نظر نہیں آتی. Policies should be persistent. These are the things we wanted to discuss with you. اور اب یہ ساری نگاہیں منتظر ہیں آپ کی کہ آپ کن انسینٹیوز کا، اور آیا ہمارے یہ مطالبات اتنے ناجائز ہیں، اتنے آؤٹ آف رینج ہیں کہ ان پہ عمل درآمد نہ ہو سکے. تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ امید بھر آئے گی لوگوں کی، اور سب سے بڑی بات کہ آئندہ کے لیے یہ ہوگا کہ ہمیں جینے کا حق دیا جائے گا. ہم بھی انسان ہیں. نفسیاتی طور پر 22 سال ایک نسل جوان ہو گئی ہے، نہ وہ کھیلوں کے میدان میں جا سکتے ہیں کیونکہ کھیلوں کے میدان میں بھی مارا گیا، نہ وہ یونیورسٹی جا سکتے ہیں، یونیورسٹی بس میں بھی دھماکہ ہوا، ہماری لڑکیوں کے بس میں بھی دھماکہ ہوا، عورتوں کو پاسپورٹ آفس کے سامنے سے نکال کے سروں میں گولیاں ماری گئی ہیں. کن کن باتوں کا، کن کن اپنے اذیتوں کا ہم ذکر کریں. مختصراً یہ کہ 22 سالوں سے ہم اس اذیتناک سچویشن سے گزر رہے ہیں، اور ادروائز کون چاہے گا کہ -8 10 ڈگری سینٹی گریڈ میں یہاں اپنے پیاروں کی لاشوں کے ساتھ بیٹھے رہے. ان ساری باتوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات تھی وہ ساری ہو گئی. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. برادرم ہاشم موسوی صاحب، ڈاکٹر رضا صاحب، آغا رضا صاحب، دیگر لوگ، آپ عظیم لوگ ہیں. آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور آج سے نہیں ہو رہی، لیکن مجھے 14 دن وزیر بنے ہوئے ہیں، اور میں شرمندہ ہوں آپ کے سامنے کہ یہ کام دہشت گردوں نے 4 دفعہ میرے پہ بھی حملہ کیا ہے. اور میرے محلے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہماری گلی سے بھی 5 جنازے اٹھے ہیں، 4 جنازے اٹھے ہیں. اور میں نے آتے ساری میٹنگ بھی کی ہے، اور مجھے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 4 بجے فون کیا اور کہا کہ میرا جہاز لے کر جاؤ، اور جا کر ان کو یہ پیغام دو کہ کسی صورت میں بھی ان حملہ آوروں کو، جنہوں نے 11 شہداء کو اور لاتعداد لوگوں کو زخمی کیا، نہیں چھوڑیں گے. اور یہی پیغام میں نے اپنی عظیم افواج کو بھی یہاں پہنچتے سار دیا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مجرم نہیں بچ سکیں گے، اللہ اور رسول کے حکم سے یہ نہیں بچ سکیں گے. اور میں آپ کو مسنگ پرسن کا، آپ مجھ سے میٹنگ بے شک ابھی کر لیں، بے شک صبح کر لیں، میں پرائم منسٹر کے ساتھ آپ کی میٹنگ ارینج کرا دیتا ہوں اسی 3-4 دن میں، تاکہ یہ روز روز، کیونکہ جو ہزارہ قبیلے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کا پاکستان پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور کا ہے. آپ پاکستان کے اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا کوئی اور محب وطن ہے. آپ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، یہ آپ ہم پہ احسان کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. میں بطور وزیر داخلہ اس کی نہ صرف مذمت کرتا ہوں، لیکن آپ یقین جانیں میں جھوٹ نہیں بولتا. میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جو جانیں بھی دیتے ہیں، جو قربانیاں بھی دیتے ہیں، اور ملک کے ساتھ وفاداری بھی نبھاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مقام آپ کی شہادتوں کا بلند ترین مقام ہے. میں جناب ہاشم موسوی صاحب کو اور آغا رضا صاحب کو یہ کمیٹی بنا لیں مسنگ پرسن کی، تو میں 15 چیف سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں، 15 لاکھ روپیہ پر ہیڈ فی شہداء کا. شہداء کی قیمت تو کوئی نہیں، شہداء کی عظمت تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اہل بیت کے پاس ہے. میں سنی ضرور ہوں، لیکن میں دربان حسین بھی ہوں. آپ کو یہ بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں، میں یزیدی طاقتوں کے ساتھ نہیں ہوں.
सुन्नत वल जमात से तल्लक रखता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के कूचे में मैं दरबान हुसैन हूँ। मेरे शहर के अहले तशी से आप पूछ सकते हैं कि मेरे शहर में कैसे रिश्ते और तल्लक हैं। और मैंने आने से पहले मोहतरम इल्लामा नासिर साहब, राजा नासिर अब्बास साहब से भी अर्ज़ की, उन्होंने कहा आप जाएं। मैं आपकी खिदमत में प्राइम मिनिस्टर का पैगाम लेके आया हूँ, 5 लोगों की कमेटी बना लें, 10 मेंबरों की कमेटी बना लें। परसों तरसों इसी हफ्ते के अंदर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि 15 लाख रुपया ये देंगे चीफ सेक्रेटरी। देखें जी, मुझे ख़राब ना करना, मेरी उम्र इतनी है। और 10 लाख रुपया पर हेड जिसका मुझे इख्तियार मिला है, मैं इन शहीदों की लाशों के सामने ऐसी बात नहीं कहना चाहता। 10-10 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मिलेगा और 15 लाख रुपया इनको मिलेगा चीफ सेक्रेटरी की तरफ से। 15 लाख सबको या फी कस को 15 लाख रुपया और 10 लाख रुपया और वज़ीर आला साहब की तरफ से बलूचिस्तान की तरफ से 15 लाख रुपया फ़ी शहीद को खिदमत का नजराना उसकी फैमिली को, और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से 10 लाख रुपया फ़ी शहीदा को दिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगा, मैं दीनदार आदमी नहीं, गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन ये दीनदार लोगों में बैठा हूँ, अहले बैत में बैठा हूँ, अहले बैत के जानसारों में बैठा हूँ कि आप जो दिन मुझे मर्ज़ी दें, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मिसिंग पर्सन का मेरे साथ आके मीटिंग कर लें, मैं तैयार हूँ। बाकी आप प्राइम मिनिस्टर के साथ आके मीटिंग करें, मैं जिस दिन आप कहें मेरे पास ही क़याम करें और मेरे साथ ही रहें, और आपकी मीटिंग जिस दिन आप कहें प्राइम मिनिस्टर से सेटल करके आप 5 लोग आएँ, 6 लोग आएँ। लेकिन मैं वज़ीर आज़म की तरफ से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, और आप लोगों से, आप शहादती दस्ते हैं, आप लोगों से मैं तोक़े रखता हूँ कि उनकी दरख्वास्त को आप रद्द नहीं करेंगे, कि आप अपने शुहदा की तदफीन फरमाएँ। और परसों का तरसों का इस हफ़्ते में, कल कैबिनेट है, मंगल को छोड़ के जो दिन आप तजवीज़ करें, और 5 लोग, 7 लोग, जितने लोग, 14 के 14 लोग भी आना चाहे, तो ये हमारे लिए एजाज़ होगा कि इस्लामाबाद में आप सिर्फ़ हमें एहसान करें, हम पे मेहरबानी करें, हम पे शफ़क़त फरमाएँ। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुसूसी तौर पर अपना जहाज़ देकर मुझे यहाँ भेजा है कि मैं आपकी खिदमत में ये दरख्वास्त करूँ। बाकी आपके मुतालबे अपनी जगह, लेकिन मैं ये दरख्वास्त बतौर वज़ीर दाखिला भी करना चाहता हूँ, और इमरान ख़ान के एक पैगाम रसां की हैसियत से भी करना चाहता हूँ, और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप बराह रास्त आके वज़ीर आज़म से अपने मसाइल को डिस्कस करें, ताकि ये जो भी दिलाता हूँ, देखें मैं यकीन ही दिला सकता हूँ, मैंने आर्मी के जो ज़िम्मेदारान हैं उन सब से मीटिंग की है। पहले कातलों को इंशाअल्लाह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनके साथ कोई और आईनी और कानूनी काम किया जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप समझते हैं सारी बात, ज़रा मीडिया लाइव है, पूरी सख्ती से उनको पकड़ा जाएगा और पूरी सख्ती से उनको करार बाकी सजा दी जाएगी। दूसरा, आपने कहा कि इन इलाकों में तफ्तान और इसर में रूट, ये ऑलरेडी फैसला हो गया कि यहाँ सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, यहाँ रूट में इजाफा किया जाए, और आर्मी की एफसी मेरे अंडर है, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है, और रेंजर्स भी कहेंगे तो मैं रेंजर्स भी लगा देता हूँ। जो आप हुक्म देंगे, एफसी मेरे अंडर है, मैं उनको तमाम रूट्स पे ज़्यादा फ्रंटियर कांस्टेबलरी आप यहाँ देखेंगे, अल्लाह के हुक्म से और नबी के सदक़े में। तीसरा मसला है, ये मेरे बस का नहीं है, और इसको मैं चाहूँगा भी कि आप इसको सियासत की नज़र ना करें। ये शुहदा के जनाजे हैं कि सूबाई हुकूमत मुस्तफ़ी हो, ये बहुत बड़ी बात है। सो आप बजाय सूबाई हुकूमत की और सपोर्ट लें, मदद लें, जो हमारी कोताही हैं उस पर हम अपनी नज़र रखें। चौथा मुतालबा है कि जुडिशल कमेटी का क़याम, मैं जुडिशल कमेटी आप बता दें हाई कोर्ट से करवानी है, लोकल से करानी है, मैं आज ये मेरे इख्तियार में, मैं जुडिशल कमेटी का इख्तियार का ऐलान करता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आगार साहब का पढ़े नहीं सारे, मैं समझा ये तकरीर कर रहे हैं, मैं इस तरह अंदाज़ा नहीं लगा सका। जुडिशल जो है वो कमेटी और उसकी सिक्योरिटी का मैं ऐलान करता हूँ। पूरी शिया कौम को, आप सिर्फ हजारा कबीला को नहीं, मैं समझता हूँ हर शख्स को किसी के मजहब को छेड़ना नहीं चाहिए और अपने मजहब को छोड़ना नहीं चाहिए। तमाम शिया कम्युनिटी को मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी, और जहाँ जहाँ आप चाहेंगे वहाँ वहाँ सिक्योरिटी दी जाएगी। ये जो है आपने 7 डिमांडें रखी हैं, उनका मैंने आपको जवाब दे दिया। अब आप
بہت شکریہ. سب سے پہلے سر جو آپ نے بات کی ایف سی کی تعداد جب بھی بڑھتی ہے ہماری مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے, ہماری مشکلات کم نہیں ہوتی, ہماری سختیوں میں اضافہ ہوتا ہے, میں خود اسٹوڈنٹ تھا, پڑھتا تھا, جب بھی ایران جانا ہوتا بائی روڈ تو ہر چیک پوسٹ پہ ہمیں روکا جاتا, 10 منٹ 15 منٹ اذیت کی جائے. تو ایف سی کا آنا ہمارے لیے یہ معیار نہیں ہے کہ آپ ایف سی کی تعداد بڑھائیں گے, ہمیں سر شیورٹی دی جائے. سر آپ یقین جانیں سر, ہمیں اتنے وعدے, میں جو کر سکتا ہوں حضرت صاحب آیا ہوں, حالانکہ سارے جتنے لوگ ہیں انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا نہیں, ہزارہ قوم ایک بڑی قوم ہے, بڑے دل کی قوم ہے, وہ دل پہ نہیں لگاتی, وہ ذہین لوگ ہیں, وہ فیوچرسٹ ہیں. میں خود چل کے آیا, کسی سے حالانکہ میں نے رابطہ کر سکتا ہوں, قاسم سوری صاحب میرے ساتھ ہیں, سو میں جو کر سکتا ہوں وہ آپ کے لیے حاضر ہوں. باقی آپ سر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 22 سالوں سے ہمارے ساتھ مسلسل ظلم ہو رہا ہے, اور جتنے بھی ہم نے احتجاجات کیے ہیں صرف ہمیں وعدے دیے گئے ہیں, کوئی شیورٹی سر نہیں دی گئی. ہم آپ اپنے آپ کو ہماری جگہ پہ رکھیں, اگر آپ کی فیملی سے خدا نہ جنیبانوں کی طرف آ سکتے ہیں, ہم نے ان کے جذبات کو روکا ہے, کسی بھی چیز کے لیے تیار ہو سکتے ہیں, لیکن ہم ان کو بتاتے رہے کہ آپ حسینی ہیں, آپ قانون کے پابند ہیں. ہمارے دھرنے آپ کو بھی پتا ہوگا 2013 میں دن میں کوئی 40-50 افراد جمع ہوتے تھے, ایک پتہ بھی نہیں وہاں کسی کا نہیں چھوٹا اور ایک بل بھی نہیں چھوٹا. اب آپ خود اس عوام کو سیٹسفائی کریں, مطمئن کر دیں, میرے بس کی بات نہیں ہے. گھر سے نکلتے ہوئے میں نے اپنے خدا سے کہا, ہم امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرج شریف کے قائل ہیں, ان سے میں نے بات کی, اور میں نے کہا کہ جناب شیخ رشید صاحب ایک سینئر سیاستدان ہیں, کہ میں نے یہ جو باتیں نوجوان قیادت کے آپ کے عالم دین صاحب کے سامنے بھی عرض کی ہیں, میں اس پر پیرا دوں گا. میرا یہ آپ سے وعدہ ہے, اور میں اپنے تائیں آپ کو پرائم منسٹر کی طرف سے, بلکہ آپ جتنے لوگوں کی کمیٹی بنائیں, 10 کی بنائیں, 12 کی بنائیں, 15 کی بنائیں, میرا خیال ہے مجھے وزیر اعظم نے جس کام کے لیے بھیجا ہے اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کے سامنے بھی بیٹھ کے یہ ساری باتیں کریں, اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, تاکہ اس پر فیصلے فوری صادر ہوں, اور عمران خان سے آپ کی ایک میٹنگ طے ہو, تاکہ ان سارے مسئلوں کا, اور خاص طور پر میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, ابھی میں بھی کسی زمانے میں نوجوان تھا, اور میں نوجوانوں کے جوش اور جذبے اور ولولے اور تنتنے اور دبدبے سے واقف ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ مولا علی کے ماننے والے ہیں, میرے مولا کو منظور ہوا تو میں جو باتیں آپ کے سامنے کی ہیں اس پر پیرا دوں گا, اور پوری کوشش سے ان کو پایا تکلیف تک پہنچاؤں. سر آپ نے جوانی میں شہید نہیں دیے, لیکن ہم نے دیے. منافقت کی موت ہے, منافقت کی موت ہے, منافقت کی موت ہے. یہ راضی نہیں ہوں گے تو میں کچھ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں سنا. ملک کے وزیر اعظم کی طرف سے کرنا ہوگا, آپ کے لیے کرنا ہوگا. پچھلے دن خود وزیر اعظم آئے تھے یہاں, ہمیں وعدے دیے گئے, خود وزیر اعظم آئے, آرمی چیف تشریف لائے. سر آپ اپنے آپ کو ہماری جگہ رکھیں, ان کی جگہ رکھیں, سر ان کی جگہ رکھیں. اگر آپ کو 10 دفعہ اس طرح کے وعدے دیے گئے ہوں سر, امپلیمنٹ نہ کیا گیا ہو, تو سر کیا آپ مطمئن ہوں گے؟ جس طرح ہمارے استاد آقا ہاشم موسوی نے کہا, اگر یہ جوان مطمئن ہوتے ہیں کام بھی
इन जवानों के थोड़ा सा ताबे हैं, जो ये कहेंगे हम उसी तरह। अगर ये मुतमईन होते हैं, ये कहते हैं हाँ सही है, हम मुतमईन हुए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर आप इन्हें कहेंगे तो ये मुतमिन होंगे ना। आप लीडर हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर का एक तमाम और एक तस्वीर की सियासी एक मिनट मैं शेख रशीद साहब से ये कहना चाहता हूँ कि शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि आप लोगों से कहें कि अगर आप कहें तो ये लोग मुतमईन हो जाएंगे। हम खुद अभी तक मुतमईन नहीं है। हम भी इसी अवाम के नुमाइंदे हैं। हम इसी अवाम में से एक आम आदमी की तरफ से हम यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं। हम अभी तक मुतमईन नहीं है। इस तरह के वादे इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हमें दे चुके हैं, इससे पहले जो वजीर आजम थे वो भी हमें दे चुके हैं। अब आप भी इसी तरह के वादे हमें देकर यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ से इस तरह उठने वाले नहीं है। ये डरना बाकी धरनों की तरह नहीं है, ताकि हुकूमत की तरफ से आकर हमें झूठे वादे हमारे साथ की जाए और उसके बाद चले जाए और अपने घरों में बैठ जाए। हमने शहादा दिए, इस दफा हमारे शहादा के हाथ और पैर बांध कर उन्हें ज़िबा किया गया है। आप एक दफा उनके खानवादों की तरफ, उनके फैमिली की तरफ आप देखें, उनसे आप वाकई एक दफा आप जाकर किसी जनाजे का कफन खोल कर आप देख ले, उसके बाद आप इस तरह के झूठे वादे नहीं करेंगे हमारे साथ। यहाँ दो बातें अर्ज करना चाहूँगा कि एक तो इस बात पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि कातिलों की फिल फौर गिरफ्तारी और करार वाकई सज़ा सरपरस्तों के साथ एक, और दूसरी बात ये कि आप फरमा रहे हैं कि कमेटी बना के इमरान खान साहब से जाके हम मुलाकात करें। क्या ही बेहतर हो कि वो खुद यहाँ तशरीफ लाएं। वो वजीर आजम हैं पूरे 22 करोड़ अवाम के, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है। इससे उनकी कदर क़ामत में इजाफा होगा, इससे लोग उनसे ज्यादा मोहब्बत करेंगे, उनकी खुदा न खास्ता बेइज्जती नहीं होगी। You have already seen we are quite cultured people। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि अगर वो यहाँ तशरीफ लाएं, बजाय इसके कि 10, 12, 14 लोग वहाँ जाएं और खुदा न खास्ता फिर जवानों को ये तशवीश हो कि ये जाके वहाँ अपने लिए शायद कोई मराहत की बात कर रहे हो। तो हमें चाहिए कि चीज़ों को हल करने की तरफ हम जाएं। माशाल्लाह उनका अपना ज़ाती जहाज़ है, उनको आने में चंद घंटे भी नहीं लगेंगे, और वो एक बोल्ड कप्तान थे। ये बात तो सारी दुनिया मानती है कि ही हिमसेल्फ इज मिस्टर क्लीन। वो यहाँ आए, इन सारी चीज़ों को देखें। मैंने कहा कि ये सिर्फ एक कागज़ का पलंदा नहीं है। यहाँ जो चीज़ें दर्ज हैं, खुदा की कसम वो आप लोगों के बस से बाहर नहीं है कि आप कहें कि ये हमारे बस से बाहर है। इन पे अमल दरामद किया जा सकता है। आपने कहा कि मिसिंग पर्सन्स, बिल्कुल सही है कि आपने कहा फौरन इस पे अमल दरामद होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर से है, तो क्या ही अच्छा हो कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ लाएं। मंजूर शुमारा बस प्राइम मिनिस्टर अगर बाया हमी तमाम कबारा श्योरिटी भी ना बस दुरुस्त
گرفتار شنه کی پانسی بیده اگر گرفتار در شد پانسی اس کجا دیده بیده صاحب ہم نے آپ کے سوائے ایک بلوچستان حکومت کے مستعفی ہونے کے سارے مطالبوں کو مانا ہے اور سارے مطالبوں کو مانا ہے. اب آپ کے پاس ہم چل کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں بھی اضافہ کرے اور شہداء نے جو شہداء کے ساتھ اس زیادتی ہوئی ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس المناک حادثے میں اور واقعے میں ان شہداء کے ساتھ ہیں. سوائے ایک بلوچستان حکومت کے ریزگنیشن کے, وہ کیسے ریزگنیشن کا آپ بات کر کے, تو آپ تو اس بات کو, تو پھر میری گزارش یہ ہے کہ اس کے علاوہ ساری باتیں جو ہیں میں یہاں اعلان کرتا ہوں منظور کرنے کا. باقی آپ جس طرح فیصلہ کریں گے ہمیں تو جس طرح راجہ کیا نام تھا ان کا جو وزیر اعظم راجہ پرویز اسد صاحب آئے تھے اور ریسانی حکومت کی انہوں نے چھٹی کروائی تھی, کیونکہ حکومت کا اصل فلسفہ عقل کی روح سے یہ ہے کہ وہ عوام کو درجہ اول میں تحفظ دے, ریلیف فراہم کرے. اگر کوئی حکومت اس سلسلے میں ناکام ہے تو اس کو اس کرسی پر اور اس سہولیات یافتہ زندگی میں رہنے کی کوئی جواز نہیں ہے. لہذا کبھی کبھار ہم یورپ اور انگریزوں کو کافر بھی کہتے ہیں, ہے وہ بھی کافر, لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں میں کبھی کبھار بعض امیر افراد کی تعداد کم خصوصاً حکمرانوں میں پائے جاتے ہیں. وہاں پر اگر کوئی حادثہ ہو تو وہ وزیر یا وہ جس شعبے میں کوئی جرم واقع ہو جائے تو اسی شعبے سے وہ استعفا دے گا, استعفا دیتا ہے. لیکن یہاں پر ہمارے ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جانے کب کم اس دنیا کے غم, جانے کب ہوگی کم اس دنیا کے غم, جینے والوں پہ صدا بے جرم خطا ہوتے جا رہے ہیں ستم, جانے کب ہوگی کم اس دنیا کے غم.